کو دیکھ کے مجھے سن 1965 کا اپنا دور یاد آ رہا ہے، اور اسی سرزمین نے محمد گوجرا نے ایوب کے خلاف تحریک کی تھی۔ میں جناب افضل صاحب، جناب امیر رحمۃ اللہ خان صاحب، جناب خواجہ صفدر صاحب یہاں جلسے کیا کرتے تھے۔ ان جلسوں میں بھی یہی کیفیت ہوتی تھی، لیکن وہ سیاست کی بات ہے یا مذہب کی بات ہے۔ آج مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے کہ جب سے یہ محفل شروع ہوئی ہے، کوئی آدمی بھی ایک ایسا نہیں جس نے سر پھیلانے کی کوشش کی ہو یا اٹھ کے جانے کی کوشش کی ہو۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ تمام حضرات کو واقعی حضرت نبی اکرم نے خود بلا کے یہاں بٹھایا، ورنہ آپ تک گئے ہوئے اور آپ تو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تم چاہے محفوظ میں عاشق کے گار کا نقشے پا جب سے بیٹھ جاتا ہے، اور نہ وہ اٹھائے سے اٹھتا ہے نہ نکائے سے اٹھتا ہے۔ خدا آپ تمام حضرات کو ارشاد و بات دیں۔ میں آپ کو بھی عقیدت بھرا سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کو عاشقان مصطفیٰ قرار دیتے ہوئے آپ سے ابتدا کرتا ہوں کہ جب دعا ہو تو فقیر کے لیے دعا کریں کہ میں جتنے دیر زندہ رہوں اتنے دیر میں بس ذاکر مصطفیٰ بن کے زندہ رہوں۔ میری گفتار، میری رفتار، میری زبان، میرا بیان، میرا علم، میرا علم جو ہے وہ سب اس کے مصطفیٰ کے لیے وقف ہے۔ حضرات، اب میں حضرات محترم، میں واجب احترام نقیب محفل جناب الحاج محمد احمد صدیقی صاحب کی خدمت میں بڑے ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور کی طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید محمد علی مصطفیٰ شاہ صاحب کے حکم کے مطابق اپنی حاضری پیش کریں۔ تمام حضرات بڑے ہی ذوق و محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیے۔ حضرات جی وقار، نعت پڑھنا عبادت، نعت لکھنا عبادت، نعت سنانا عبادت، نعت سننا عبادت۔ اب یہ حکم ہوا ہے، ورنہ میں اکثر نعت پڑھنے سے گریز کرتا ہوں، لیکن حکم ہوا ہے اپنے سادات سے۔ اب یہ نہ حکم مانا جائے تو میں حضرت کفر میں داخل ہو جاؤں گا۔ فرمارے کے گریز کا لفظ بھاگ گئے، میں معذرت چاہتا ہوں، واقعی جیسے مصطفیٰ بھی لفظ انکار زبان پہ آ سکتا ہی نہیں، لیکن میں شرما اس لیے رہا ہوں کہ اتنے سروں والے حضرات آئے، انہوں نے آپ کو سر سے سنایا۔ میں ایک شاعر آدمی سادہ تھا، میں سادگی میں آپ کو چند شعر سنا دیتا ہوں۔ یہ ایک میں نے پرانی نعت لکھی تھی، اسی نعت کے سلسلے میں لگے سے مدینے پہنچا تو اس کے چند شعر میں پیش کرتا ہوں۔ نگاہوں میں خزینہ آ گیا ہے، نگاہوں میں خزینہ آ گیا ہے، اور تصور میں مدینہ آ گیا ہے، تصور میں مدینہ آ گیا ہے۔ اور یہ جو شعر پیش کر رہا ہوں اس میں میرے پہلے شعر کی وضاحت ہے کہ نگاہوں میں خزینہ تبھی آتا ہے جب نگاہ اس کے مصطفیٰ میں رونا سیکھے، اور جب تک رونا نہیں سیکھے گی تو سب پر مصطفیٰ نہیں آتا۔ اور گلوں پر کس نے یہ شبنم بکھیری، اے گلوں پر کس نے یہ شبنم بکھیری، کہ رونے کا قرینہ آ گیا ہے، کہ رونے کا قرینہ آ گیا ہے، تصور میں مدینہ۔ اور مجھ
مجھے سینے لگا لیجیے کہ میرے یا رسول اللہ مجھے سینے لگا لیجیے کہ میرے گناہوں کو پسینہ آ گیا ہے، گناہوں کو پسینہ آ گیا ہے، اور تصور میں مدینہ آ گیا ہے، اور خوشا عشق نبی میں واللہ باللہ، اے خوشا عشق نبی میں واللہ باللہ، مجھے مر مر کے جینا آ گیا ہے، مجھے مر مر کے جینا آ گیا ہے، اور نگاہ ساتھی کوثر کے صدقے، نگاہ ساتھی کوثر کے صدقے، نواز مجھے جی بھر کے پینا آ گیا ہے، مجھے جی بھر کے پینا آ گیا ہے، اور یہ مقطع ہے جو مدینے جانے کا سبب بنا کہ کہے کوئی سبیلی سے اچانک، ایک کہے کوئی سبیلی سے اچانک، میاں چلو حج کا مہینہ آ گیا ہے، اور تصور میں مدینہ آ گیا